السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات، آج ہم آپ کی درس کتاب میں شامل نظم شکست انتظار کو پڑھیں گی۔ میرے پیارے بچوں، یہ نظم آپ کی درس کتاب کے صفحہ نمبر 209 پر درج ہے۔ شکست انتظار کے لکھنے والے مرزا محمد یاسین بیگ ہیں۔ چلیے پہلے ہم مرزا محمد یاسین بیگ کی ولادت سے متعلق چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مرزا محمد یاسین بیگ کا تعلق جدید اردو شعراء سے ہے۔ ان کی ولادت 1943 عیسوی میں جموں میں ہوئی۔ BA پاس کرنے کے بعد جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز میں محافظ کتب خانہ کی حیثیت سے ملازم ہوئی، جسے ہم انگریزی میں لائبریرین کہتے ہیں، یعنی لائبریرین کے طور پر وہ تعینات ہوئے اس اکیڈمی میں۔ اس کے بعد جموں کشمیر سرکار کے مختلف محکموں میں کام کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کالج کے زمانے سے ہی کیا، جب وہ کلچرل اکیڈمی میں بحیثیت لائبریرین کام کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ بعنوان شاخ صنوبر کے تلے 1962 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا مجموعہ بعنوان دہر آشوب کے عنوان سے 1991 عیسوی میں شائع ہوا۔ مرزا محمد یاسین بیگ نے اردو شاعری کی اکثر اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی انفرادیت صرف نظموں میں کھل کر سامنے آتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے دور کے عصری مسائل کی بھرپور ترجمانی کی، بلکہ فکر کی گہرائی ان کے اندر ایک ایسا لطیف امتزاج پیدا کرتی ہے جو پڑھنے والے کو بہت متاثر کرتا ہے۔ جہاں تک ان کی غزلوں کا تعلق ہے، ان کی غزلوں کا جو محبوب ترین موضوع ہے وہ ہے حسن و عشق۔ ان کی جو زبان و بیان ہے وہ بھی بہت لطیف ہے۔ ان کے ہاں پائے جانے والے استعارے اور پیکر بڑے دلکش ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈوگری اور پنجابی زبانوں میں بھی اشعار لکھے ہیں، اشعار کہے ہیں۔ ڈوگری زبان میں ان کی ایک طویل نظم شبد امرت کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔ اب ہم ان کی اس نظم کو پڑھیں گے۔ گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلے، گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلے،
خزاں رسیدہ چناروں کے زرد رو پتے، چراغ راہ کی مانند صبح و شام جلی، چراغ راہ کی مانند صبح و شام جلی، کوہر میں لپٹی ہوئی ملگجی فضاؤں میں، نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملی، نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملی، سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی، پھلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملی، پھلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملی، گلی کے موڑ پہ اس سامنے کی کھڑکی میں وہ قیس منتظر و بے قرار بیٹھا ہے، وہ قیس منتظر و بے قرار بیٹھا ہے، نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، دھڑکتے دل سے سرے راہ گزار بیٹھا ہے، دھڑکتے دل سے سرے راہ گزار بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا۔ سب سے پہلے ہم نے اس نظم کو پڑھا، اب ہم ہر شعر کی شرح کریں گے۔ پہلا شعر کیا ہے؟ گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلی، گلی کے موڑ پہ مسجد کے اس مینار تلی، خزاں رسیدہ چناروں کی زرد رو پتے۔ خزاں رسیدہ کے معنی ہیں بے رونق، ٹھیک ہے نا، بے رونق، پرانا۔ زرد رو، پیلا چہرہ، سنہرا چہرہ، یعنی زرد رو پتے، سنہرے رنگ کے پتے، جو خزاں میں درختوں کے پتے پیلے پڑ جاتے ہیں، زرد پڑ جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر شاعر نے انہیں کہا زرد رو پتے، سنہرے رنگ کے پتے۔ نظم کے اس پہلے شعر میں مرزا محمد یاسین بیگ کیا فرماتے ہیں؟ اس نظم کے پہلے شعر میں شاعر نے پت جڑ کا یعنی موسم خزاں کا منظر کھینچا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ گھر کی گلی سے نکلتے ہی مسجد کے سامنے موڑ پر، جس کے ارد گرد چنار کے لمبے لمبے درخت ہیں جن کے زرد زرد سوکھے ہوئے پتے المناک موسم کی خبر دے رہے ہیں، یعنی اس شعر میں مایوسی کا احساس کس طرح زندہ ہے وہ بتایا گیا ہے۔ دوسرا شعر، چراغ راہ کی مانند صبح و شام جلی، چراغ راہ کی مانند صبح و شام جلی، کوہر میں لپٹی ہوئی ملگجی فضاؤں میں۔ چراغ راہ کے معنی ہیں راستہ میں جلنے والا دیا، راستے میں جلنے والا چراغ، اسے ہم کہتے ہیں چراغ راہ۔ چراغ کے معنی دیا، راہ کے معنی ہیں راستہ، اب یہ مرکب لفظ بن گیا چراغ راہ، راستے میں جلنے والا دیا یا چراغ۔ کی مانند یعنی کی طرح، کوہر کے معنی ہیں دھند، ملگجی فضا، گرد و غبار سے آلود میلی فضا۔ شاعر فرماتے ہیں وہ خزاں رسیدہ پتے جو المناک موسم کی تاب یا آسیب موسم کی تاب نہ لا کر زمین بوس ہو چکے ہیں، وہ راہ کو روشن کرنے کی غرض سے، تاریکی کو دور کرنے کی غرض سے چراغ راہ کی طرح صبح و شام جلتے رہتے ہیں، تاکہ دھند میں ڈوبی، کوہر میں ڈوبی دھند لگی فضا، غبار اور آلود فضا کو صاف کر کے روشنی کا انتظام کیا جا سکے۔ اس شعر میں مایوسی کے احساس کی شدت کو پیش کیا گیا ہے کہ مایوسی کس قدر شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ تیسرا شعر،
نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملی، نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملی، سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی۔ نظر نواز یعنی نظر کو نوازنے والا، تیرگی بمانی اندھیرا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ظلمت و تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، ہر طرف اداسی ہی اداسی ہے، موسم ذرا برابر بھی ہلکا نہیں ہوا ہے۔ موسم غم ٹلے تو کچھ بات بنے، مگر ہر سو نا امیدی ہی نا امیدی نظر آ رہی ہے۔ اور کل بھی موسم غم چھایا ہوا تھا اور آج بھی چھایا ہوا ہے، یعنی غم اور مایوسی اس قدر گہری ہو چکی ہے کہ کہیں بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔ اس شعر میں شدت غم اور مایوسی شب کو تاریک سے تاریک تر بتایا گیا ہے، بہت ہی اندھیرا بتایا گیا ہے، تاکہ یہ احساس ہو سکے کہ غم کس قدر اثر انداز ہے۔ چوتھا شعر، فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملی، فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملی، گلی کے موڑ پہ اس سامنے کی کھڑکی میں۔ اس شعر میں شاعر نے شدت غم کو آسمان پر، آسمان کے کناروں پر، فلک پر چھائی ہوئی تاریکی سے تعبیر کر کے ظاہر کیا ہے کہ غم نے فلک پر جلتے ستاروں کو بھی اپنی چادر غم میں لپیٹ لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے سیاہ رات کی تیرگی، سیاہ رات کے اندھیرے پننے، امید کے ٹمٹماتے چراغوں یعنی ستاروں تک کو ڈھانپ لیا ہے۔ ایک اور شعر، وہ قیس منتظر و بے قرار بیٹھا ہے، وہ قیس منتظر و بے قرار بیٹھا ہے، نظر نظر میں شراروں کا اضطراب لی۔ شرارے یعنی چنگاریاں، اضطراب بے چینی، بے قراری۔ قیس مجنون کا اصل نام تھا۔ انتظار یعنی منتظر یعنی انتظار کرنے والا۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس موسم غم میں بھی ہمارے سامنے گلی کے موڑ پر ایک گھر کی کھڑکی میں ایک عاشق بے قرار و بے چین ہے، وہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے منتظر ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا محبوب آئے اور میری اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ وہ بے قرار اس انتظار میں منتظر ہے کہ اس کا محبوب اس سے ملنے ضرور آئے گا۔ نا امیدی اور مایوسی کی اس فضا میں بھی کسی کھڑکی میں بیٹھا کوئی عاشق کسی محبوبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے، کیونکہ انتظار اور شکست انتظار کا سلسلہ ازل سے بہت پہلے سے جاری ہے۔ آخری شعر، دھڑکتے دل سے سر رہ گزار بیٹھا ہے، دھڑکتے دل سے سر رہ گزار بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا، رہ گزار راستے پہ چلنے والا۔ سر رہ گزار کے معنی ہیں راستے کے سرے پر چلنے والا، پگڈنڈی پر چلنے والا۔ محمل کے معنی ہیں ڈھولی، لیلا۔ محمل لیلا کے معنی ہیں لیلا کی ڈھولی، کیونکہ مجنون لیلا کا عاشق تھا، اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس شعر میں شاعر نے عاشق کی محبت کا اظہار کیا ہے کہ عاشق اپنے محبوب سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ اس کا دل صرف اور صرف اس کے محبوب کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ تمام نا امیدی کے بعد بھی وہ سر رہ راستے کے کنارے اس انتظار میں ہے
کہ محمل یعنی لیلا کی ڈولی ادھر سے ضرور گزرے گی اور وہ اپنے محبوب کا آخری دیدار کر سکے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ شاعر فرماتے ہیں۔ عزیز بچوں، انتظار انسان کا مقدر ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں اس نظم کے حوالے سے مرزا محمد یاسین بیگ کہ انتظار انسان کا مقدر ہے، تمام عمر کسی نہ کسی شے، کسی نہ کسی چیز کے انتظار میں گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان تمام عمر امید و بیم کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ امید موسم بہار کی طرح پرفضا، رنگین اور معطر ہوتی ہے، نا امیدی موسم خزاں کی طرح دھندلی دھندلی، اداس سی لگتی ہے۔ نظم شکست انتظار میں آخری کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ خزاں رسیدہ چناروں کے زرد روپ پتوں کا صبح و شام چراغ راہ کی مانند جلنا، کوہر میں لپٹی ہوئی ملگجی فضا، سیاہ رات کی تیرگی کا امید کے ٹمٹماتے چراغوں یعنی ستاروں تک کو ڈھانپ لینا، مایوسی اور اداسی کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس نظم میں مرزا محمد یاسین بیگ نے، کوہر میں لپٹی ہوئی ملگجی فضا، اسی طرح سیاہ رات کا اندھیرا پن، اسی طرح یہ جو ٹمٹماتے چراغ یعنی ستارے ہیں ان کو ڈھانپ لینا، یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ عزیز بچوں مایوسی اور اداسی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ مایوسی، نا امیدی اور اداسی کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن نا امیدی اور مایوسی کی اس فضا میں بھی کسی کھڑکی میں بیٹھا کوئی عاشق کسی محبوبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے، کیونکہ انتظار اور شکست انتظار کا سلسلہ ازل سے بہت پہلے سے جاری و ساری ہے۔ تھینکس۔